آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، سو گائز پلیز سبسکرائب۔ یا تو آپ ایک کام کریں، بھارت کے ساتھ دوستی کر لیں، تعلقات ٹھیک کر لیں، آپ بڑی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کو دنیا سے اسلحہ بم توپے لینے کے لیے بھی کسی پہ آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا۔ ہم نے 1000 سال بقول بھٹو صاحب کے انڈیا سے جنگ بھی لڑنی ہے۔ انڈیا سے جنگ لڑنے کے لیے پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی امریکہ، سعودی عربیہ اور باقی دیگر جو ملک ہیں جو پیسہ دیتے ہیں مفت میں، آپ کو کوئی مال پانی دے دیتے ہیں، کچھ آپ کو ڈالر دے دیتے ہیں، پھر آپ کو ان کا ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ اگر ریجن میں یا تو ہمارے چیزیں ہوئی ہیونگ سے ڈال دیتے، ہمارے پاس کیا آپشن تھے؟ ہم سعودی عربیہ گئے ہیں۔ دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں ہم کون سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا الائنس بنائیں؟ اتنے بڑا الائنس اگر بن رہا ہے، سپوز وہ ایران کے خلاف سپوزلی بن رہا ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو اس میں سے ہم باہر رکھ سکتے تھے؟ یہ جتنے بڑے ملک ہیں، آپ امریکہ کے بغیر آپ یہ آپریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بھارت کو بھی ہم نے فتح کرنا ہے۔ بھارت کو فتح کرنے کے لیے آپ کو امریکہ سے اسلحہ چاہیے۔ یا تو آپ ایک کام کریں، بھارت کے ساتھ دوستی کر لیں، تعلقات ٹھیک کر لیں، آپ بڑی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کو دنیا سے اسلحہ بم توپے لینے کے لیے بھی کسی پہ آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا۔ ہم نے 1000 سال بقول بھٹو صاحب کے انڈیا سے جنگ بھی لڑنی ہے۔ انڈیا سے جنگ لڑنے کے لیے پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی امریکہ، سعودی عربیہ اور باقی دیگر جو ملک ہیں جو پیسہ دیتے ہیں مفت میں، آپ کو کوئی مال پانی دے دیتے ہیں، کچھ آپ کو ڈالر دے دیتے ہیں، پھر آپ کو ان کا ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ اگر ریجن میں یا تو دوستیاں کر لیں، ریجن میں آپ نے دوستیاں ہم نے نہیں کرنی فار اینی ریزن، آئیڈیالوجیکل ریزن ہے، بارڈر ریزن ہے، بلا بلا، ہماری عزت نفس کے مسائل ہیں، جو بھی کہہ لیں، پھر آپ کو ان لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امریکنز کے لیے، جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں پڑھا، ہم نے 60,000 بندے مروا دیے، ہم نے بڑی قربانیاں دی۔ امریکن سے بات کریں، ان کا کاؤنٹر نیریٹو سن لیں، انہوں کو بھائی صاحب آپ نے مفت میں کیا ہمارے لیے، آپ نے پچھلے اس 15 سالوں میں یہ میرے خیال 32 ارب ڈالرز امریکنز نے دیے ہیں، 32 ارب ڈالرز آپ کو دیے ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ یہ فری لانچ نہیں کرایا تھا امریکنز کو، ویدر وہ لائک دیم اور ہیٹ دیم، وہ کام کرواتے ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ چائنا آپ کو لون دے رہا ہے، باقی دنیا سے ہم ان سے قرضے لیتے ہیں۔ اگر یہ آپ سے کام لے رہے ہوتے ہیں یہ امریکنز، آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ جنرل جان نے جنگ لڑی انہوں نے ان کو پیسے دیے، آپ کو F-16 بھی دیے، آپ کو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کانگریس کے ذریعے مال بھی کھلایا، پیسے بھی دیے، $4 بلین کا ایک پیکیج تھا، مجھے یاد ہے۔ جنگ ختم ہوئی وہاں کا تھینک یو ویری مچ جی، ہم نے آپ کو پیسے دینے تھے، کنٹریکٹ ختم، نو یو میں گو۔ ہم ناراض ہو کے دیکھیں جی، ہم تعلقات کو سمجھتے ہیں ذاتی دوستی، جیسے عامر متین صاحب کی میری ہے، ہم ایک دوسرے خفا ہو جائیں گے، میں آیا تھا آپ اٹھ کے نہیں ملے گا، آپ نے مجھے صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں، دیکھا میں نے آپ کے لیے فلاں وقت یہ کیا تھا، آپ یہ نہیں۔ دنیا کے ایسے اس طرح نہیں چلتے ہوتے، آپ کو اپنے مفادات کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ابھی سعودی عربیہ والی بات دیکھ لیں، امریکہ میں اس بات سے اس حد تک اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے عزت نہیں دی۔ وہ کیسی عزت دیتے؟ جس ملک کا ان کا قیدی تھا، جو بادشاہ سلامت کا قیدی تھا، انہوں نے کیا عزت بڑی دی ہے۔ جو سب سے بڑا کلیم انہوں نے کہا ٹرمپ کے ساتھ اور سعودی فرما رواؤں نے ان سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ بہت بڑی بات ہے۔ گرم جوشی سے پتہ نہیں کیسے ملاتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ مطلب ہمیں بھی تو اپنے گربان میں ذرا دیکھنا چاہیے، اپنی اوقات دیکھنی چاہیے۔ جس ملک کے وہ بادشاہ کے طور کے بادشاہ کے شاہی قیدی رہے ہوں، تو قیدی اپنے کوئی اس کو آپ کا خیال عزت دے گا؟ وہ انہوں نے نہیں دینی تھی۔ یہ پرسنل فیور جیسے عامر کہہ رہا تھا، یہ پھر کرتے کیا ہیں؟ یہ قطر ہو، سعودیز ہوں، دیگر ہوں، ان کے ساتھ ذاتی دوستیاں بنا لیتے ہیں۔ ترکی کے حکمران ذاتی دوستی بنا لیں گے، وہ پھر آپ کاروبار حکومت تو کر نہیں رہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو پرسنل فیور چاہیے، ان کو اپنے ملک کے لیے نہیں چاہیے فیور، اسی لیے وہ ان کو ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ آل دس، میں اس بات پہ میں ڈیفینڈ کروں گا کہ ہماری حکومت کا یہ فیصلہ یہاں تک ٹھیک تھا کہ آپ کو اسی الائنس کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ اس کے امریکہ کے خلاف یا اس الائنس کے خلاف کون سے دنیا کے ملک ہیں؟ اس وقت 2 ملک ہیں مین، ایک ایران ہے کہ جو اگین امریکہ کے خلاف کھڑا ہے، دوسرا آپ کا شمالی کوریا ہے۔ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ یہ جناب کہ ہم تو یہ 34 ملکوں کے الائنس میں شامل نہیں ہونا چاہتے، یہ 50 جو بھی ہے، ہم تو ایران اور ہم نارتھ کوریا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ڈٹ کے امریکہ سے لڑیں گے۔ آپ کی ایرانین آپ کو آپ کی اکانومی کا پتہ ہے، اور ایرانین نے جا کے پھر وہی ڈیل کی نیوکلیر پہ، ان کی تو اپنی اکانومی تباہ ہوئی ہوئی تھی۔ ان کا جو اگر ان کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے سب سے بڑی ویک ہے۔ جو ملک یہاں قرضوں پہ چل رہا ہو، 26 ارب ڈالر کے قریب اسحاق ڈار سب 4 سالوں میں قرضہ لے رہے ہیں، موٹر وے آپ نے گروی رکھ دی ہو، ایئرپورٹس آپ نے گروی رکھ دی ہو، دنیا کے مہنگے ترین یورو بانڈ آپ لے کے آئے ہو۔ ہر ہفتے آپ اس امریکہ کے اس سفیر سے ملاقاتیں اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے، ہمارا کولیشن سپورٹ فنڈ کریں۔ ہم چاہ رہے تھے نہیں جناب، ہمیں ڈٹ جانا چاہیے تھا، امریکہ کے آگے بھی، سعودیز کے آگے بھی، اور پورا کا پورا جو الائنس ہمیں ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ ہم یہ بات لوگوں کو بری لگے گی، ہم مان لیں، بہتر یہ ہوگا ہم اپنے اس میں رہیں، اپنے جہاں پہ۔ اور جہاں تک ایرانین سے ہماری محبت ہے وہ بالکل ہے، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے بڑی سپورٹ کی ہے پاکستان کو انیشل ڈیز میں، لیکن ابھی اس کی ایرانین آرمی چیف کی جو تھریٹ ہے اس پہ تو پاکستان سے کوئی مطلب کسی طبقے کا ریئیکشن نہیں ہے، اور انہوں نے وی ول اٹیک انسائیڈ پاکستان، ہارٹ پرسوٹ کریں گے۔
پاکستان کو ہمارے ہاں سے ایک چھوٹی سی بات عامر صاحب، ہمارے ہاں ہم نے ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو نا ہم نے اپنی وہ رکھ لی، انفلیٹڈ ایگو رکھ لی ہے. صحیح. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر چیز پہ ہم اپنا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے کہ انڈیا کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوا تو انڈین کے ساتھ آپ یہ دیکھیں اگر انہیں سعودی اگر اس نے آ کے امریکنز نے اس کا ذکر کیا ہے انڈیا کا، تو یہ بتائیں جو آج یہ کہہ رہے ایران کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، تو ایرانین تو انڈیا کے ساتھ زیادہ ان کی دوستی بھی ہے، اور جو ریجنل جو الائنس بنا ہے تو اس میں ایران، افغانستان اور اس میں انڈیا ہے. اگر ٹرمپ امپورٹنس دیتا ہے انڈیا کو تو ایران بھی تو امپورٹنس دیتا. سعودی عربیہ نہیں دیتا، سعودی عربیہ انڈیا کیے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ڈیلز کی ہیں، یو اے ای نے جا کے 70-72 ارب ڈالرز کی ڈیل کی ہیں. سو دنیا چلتی ہے مفادات پہ. ہم ہر بات پہ اپنے آپ کو مسلم بھائی بنا کے، مسلم امہ بنا کے پورے پاکستان کو ایک جوشیلی ایک کہانی سنا کے کہ جی 200 دنیا کے ملک ہیں، ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا. بھائی صاحب آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہی ہو رہا ہے جو آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. مجھے وسعت اللہ خان صاحب کا کالم یاد آ رہا ہے، وہ بخشو والا. ہم تو بخشو ہیں بھائی، دنیا بھر سے ہم پیسے لے کے آتے ہیں، بھیکے لے کے آتے ہیں، لون لے کے آتے ہیں، ان سے منت ترلا کر کے آتے ہیں. اکانومی آپ کی جا 4 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ گر گئے، ریمیٹنسز گر گئے، اب ٹریڈ گیپ آپ کا بڑھ گیا، لون آپ پہ بڑھ گئے. اور لیکن ہم کہتے ہیں دنیا کو ہم نے لیڈ کرنا تھا، آپ نے ہمیں وہاں کھڑے ہو کے ہمیں سلوٹ کیوں نہیں کیا؟ یعنی کہ ہم تو اس پوزیشن ہم پیسے لیتے ہیں، اگر جنگیں لڑے ہیں ہم نے کسی بھی دنیا کے ملک کے لیے ہم نے پیسے لیے ہیں، ڈالرز لیے ہیں.